السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی کہانی کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ بالخصوص اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور علیمہ بی بی کے درمیان جو ایک لفظی گولہ باری ہے، اس میں بہت زیادہ شدت آ چکی ہے اور صورتحال اس وقت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید اب ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا جو پولیٹیکل پارٹی میں شامل رہے گا۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ عمران خان کی کئی مرتبہ سٹیٹمنٹس میں یہ بات میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے کہ علیمہ بی بی کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سیاسی امور میں علیمہ بی بی صاحبہ کی جانب سے مداخلت کے حوالے سے بات چیت بھی سامنے آتی رہی۔ بہت مشہور ان کا ایک بیان ہے جی کہ عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر بڑا ریئیکٹ بھی کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے، لیکن گزشتہ روز کی ڈیولپمنٹس بڑی انٹرسٹنگ ہے، تو ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ سبین شہباز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ذرا سب سے پہلے آپ کو چند جملے جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے گزشتہ روز جو انہوں نے فرمایا وہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں، پھر اس کے بعد ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کہ میری معلومات کے مطابق ایم آئی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے علیمہ خان کو اس ساری کارروائی میں، اور میں نے خان صاحب کو اس لیے بتایا کہ میں ایک فرض سمجھتا ہوں اپنا کہ میں ان کو آگاہ کروں اس چیز سے جو ہو رہا ہے، ہمیں جو کمزور کیا جا رہا ہے اس کے اندر جو انہوں نے کہا تو میں نے بالکل بتایا ان کو، اور وہ اس فیسیلیٹیشن میں اور ہمیں کمزور کرنے میں اس پورے ایجنڈے کے اوپر سپورٹ دے رہی ہے علیمہ خان کو، تو میرا اس بڑا موقف کلیئر ہے۔ تو یہ وہ ایک چنک ہے علی امین گنڈاپور کی کل کی گئی گفتگو کا۔ اس کو انالائز کرتے ہیں کافی تفصیل سے، کافی ڈیٹیل میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ بالخصوص یہ بھی بات کہی ہے جی کہ آپ علیمہ صاحبہ کو بے شک چیئرمین پی ٹی آئی لگا دیں۔ آرٹیکلز لکھوائے گئے کہ جی وزیر اعظم اگلی جو ہیں وہ علیمہ خان ہیں، انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر علیمہ صاحبہ نے الزام لگا دیا، اور بھی بہت کچھ کہا انہوں نے، تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سبین یہ بتائیں کہ کل کی ملاقات کے بعد ایک خبر یہ سامنے آئی جی کہ 2 ممبران خیبر پختونخوا اسمبلی کو کہ استعفے آ گئے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ اچانک سے کیا ہوا؟ سر، علی امین گنڈاپور اور علیمہ خان میں جو تکرار ہے یہ بہت پہلے سے چلتی آ رہی ہے، اور علیمہ خان کا الزام علی امین گنڈاپور پہ یہ رہتا ہے کہ علی امین گنڈاپور سیاست چمکانے کے چکروں میں ہے، ان کے عمران خان کی رہائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ بہنیں ہیں، وہ اس حساب سے سوچتی ہیں۔ اچھا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ علی امین گنڈاپور یہاں پر آئے تھے، کہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان کا بیان تھا ڈیالہ کے باہر، اور پھر علی امین گنڈاپور سے سوال ہوا تھا اس کے باہر، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں عمران خان کے علاوہ کسی دوسرے بندے کو جواب دہ نہیں ہوں سوائے عمران خان کے، میرا لیڈر عمران خان ہے، میں عمران خان کو جواب دے، اس کے علاوہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ خیر وہ بیچ میں پھر تھوڑا سا معاملہ تھما، لیکن اس کے بعد ہفتے کے روز پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا پشاور میں، جلسہ تھا، اور جلسے میں علی امین گنڈاپور اسٹیج پر تھے۔ علیمہ خان جب وہاں پر پہنچی، اسے ایک دن پہلے علیمہ خان وہاں گئی، علیمہ خان اسٹیج پر بھی گئی، انہوں نے جا کر سارے جو جلسے کے انتظامات تھے، سارا کچھ تھا، اس کا جائزہ بھی لیا۔ لیکن اگلے دن جس دن جلسہ تھا اس دن علیمہ خان جب اپنے ورکر سمیت جلسہ کا پہنچی ہیں، تو وہاں پہ علی امین گنڈاپور چونکہ اسٹیج پر موجود تھے، تو علیمہ خان اسٹیج پر نہیں گئیں۔ علیمہ خان کے ساتھ علیمہ خان کی دونوں اور بہنیں عظمیٰ خان اور نورین خان، یہ دونوں بھی اسٹیج پر نہیں گئیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور جب تقریر کے لیے آئے تو کچھ لوگوں نے جوتے دکھائے، بوتلیں علی امین گنڈاپور پر پھینکی گئی، وہ ظاہر اسٹیج اوپر تھا تو ان کو لگی نہیں، لیکن جوتے جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کو دکھائے گئے۔ لوگوں نے تقریر سے ان کو جو ہے وہ روکا، کیونکہ علی امین گنڈاپور کا ایک امپیکٹ لوگوں پر یہ بیٹھ چکا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے ورکر سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب پھر علی امین گنڈاپور کے حوالے سے مزید کچھ بیانات بھی سامنے آتے رہے، علیمہ خان ہیں اور بھی پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے مختلف بیانات دیے گئے۔ اب کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ روز 2 وزراء کے استعفے آئے ہیں کے پی کے سے، ایک شہرام ترکئی ہیں اور ایک اور فیصل ترکئی ہیں، اور ایک اور ہیں، 2 استعفے آئے ہیں، اور کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی پیر کے روز۔ علی امین گنڈاپور نے عمران خان کو جا کر یہ کہا ہے کہ ہمارا ہفتے کے روز جلسہ تھا، اور ہفتے کے روز جلسے میں میرے اوپر کارکنان کی جانب سے بوتلیں پھینکی گئی ہیں، مجھے جوتے دکھائے گئے ہیں، دوران تقریر مجھے تقریر سے بھی کارکنان روکتے رہے ہیں، اور علی امین گنڈاپور نے یہ سارا مدعا ان 2 وزراء پہ ڈال دیا۔
کہ یہ جو دو وزراء ہیں انہوں نے میرے پہ جو ہے وہ جوتے پھینکوائے ہیں لوگوں سے, مجھے بوتلیں جو ہے وہ پڑوائی ہیں, اور انہی کے لوگ تھے, انہی کے حلقے کے لوگ تھے, انہی کے وہ لوگ تھے جن کو یہ لے کر آئے اور انہوں نے پھر مجھے جوتے دکھائے اور بوتلیں جو ہے مجھے ماری ہیں. اب بقول علی امین گنڈا پور کے اس چیز کی کنفرمیشن عمران خان ہی کر سکتے ہیں, لیکن علی امین گنڈا پور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دو لوگوں نے عمران خان کو, ان دو لوگوں کی جب شکایت لگائی گئی ہے تو عمران خان نے پھر یہ کہا ہے کہ ان دونوں لوگوں سے استعفے جو ہیں فوری طور پر لے لیے جائیں. اور پھر وہ ظاہر عمران خان کا پیغام تھا, علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ باہر آ کر بتایا. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیر کروز علی امین گنڈا پور جب پٹیالہ سے باہر نکلے تو انہوں نے میڈیا ٹاک نہیں کی, وہ جا چکے تھے. یہی ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اس وجہ سے علی امین گنڈا پور نے میڈیا ٹاک نہیں کی, وہ چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے پھر اپنے جو سیکٹری ہیں علی امین گنڈا پور کے, ان کے تھرو پیغام پہنچوا دیا جی کہ عمران خان کے آرڈرز ہیں کہ یہ دو وزراء جو ہیں یہ فوری طور پر مستعفی ہوں. اور گزشتہ روز پھر ہم نے دیکھا کہ دونوں وزراء جو ہیں, ایک وزیر تعلیم ہے اور دونوں نے جو ہے وہ استعفے جو ہے اپنے جمع کروا دیے ہیں. تو کے پی کے میں یہ دو جو وزارتیں یہ اس وقت خالی ہیں. کچھ ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں اگر علی امین گنڈا پور ہوتے ہیں ویڈیو لنک پر تو علیمہ خان اس میں نہیں آتی, اور اگر علیمہ خان آتی ہیں تو پھر علی امین گنڈا پور نہیں آتے. اور پھر جب آتے ہیں تو پھر وہ بحث و تکرار اور وہ پھر سارا جو ہے وہ ہوتا ہے. اور پھر کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ علی امین گنڈا پور اب آئندہ جب عمران خان سے ملاقات کے لیے جائیں گے تو وہ علیمہ خان کی مزید شکایتیں جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور جو عمران خان کو لگا سکتے ہیں. لیکن اس وقت کی انٹرسٹنگ کہہ لیں یا حیران کن چیز کہہ لیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب گئے ہیں عمران خان کو جا کر, انہوں نے دو لوگوں کی شکایت لگائی ہے. ایک اور چیز میں یہاں پر بتاؤں, عالیہ حمزہ وہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کافی عرصہ جیل 8-9 ماہ جیل بھی کاٹی ہے, مختلف جیلوں میں رہی ہیں. عالیہ حمزہ پنجاب سے کچھ لوگوں کو لے کر گئی تھی جلسے میں. علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو جا کر کہا ہے کہ 500 سے بھی کم لوگ جو ہیں وہ عالیہ حمزہ لے کر آئی تھی جلسے میں, کیونکہ عالیہ حمزہ کا علیمہ خان کے کلوز ہیں. تو علیمہ خان نے ظاہر ہے کہ امیج عمران خان کی نظر میں ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ سیریس ہے. اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہی ہے کہ عالیہ حمزہ کسی حد تک باقی جو لیڈرشپ ہے اس سے سیریس ہے عمران خان کی رہائی کو لے کر, اور کم از کم ایکٹیو بھی ہیں, بالکل ایکٹیو بھی ہیں اور گراؤنڈ پہ ایکٹیو ہیں. وہ تقریریں اور یہ ان چیزوں سے ہٹ کر گراؤنڈ پہ ایکٹیو ہیں. تو علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو کہا کہ جی عالیہ حمزہ تو 500 لوگوں کو لے کر آئی تھی صرف پنجاب سے, باقی جتنی عوام تھی وہ ساری میری تھی. لیکن کچھ لوگوں کا کلیم یہ ہے کہ عالیہ حمزہ جو ہے وہ جلسے میں 50% جو عوام ہے وہ عالیہ حمزہ پنجاب سے لے کر آئی تھی. تو علی امین گنڈا پور صاحب خود سیریس ہو نہ ہو, لیکن جو باقی جو لیڈرشپ سیریس ہے ان کے حوالے سے بھی عمران خان کو جو ہے وہ غلط گائیڈ کر رہے ہیں. چلیں جی, ایک تو یہ بات آپ نے بتائی, لیکن اب علی امین گنڈا پور صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں بھی مجھے بظاہر لاجک نظر آ رہی ہے. اور وہ میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور نے اپنی جو کل بیسکلی ایک ویلاگ کیا یا بیان دیا, اب اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کیا کہہ رہے ہیں. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان کے ساتھ میری ملاقات جو ہے وہ ڈیو تھی, 5-6 مہینے کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ عمران خان کی بہنیں ملاقات کرتی نہیں ہیں, ان کا بیان جو ہے وہ سامنے آتا رہا. بجٹ کے حوالے سے انہوں نے ساری بات کہی جی کہ کوشش کی عمران خان سے ملاقات کے لیے, لیکن ملاقات نہیں ہونے دی گئی. اور اگر ملاقات میں نہ کرتا تو خدشہ تھا کہ ہماری حکومت گر جاتی. پھر وہ مزید آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ کچھ ویلاگرز ہیں جو پارٹی میں تقسیم پیدا کر رہے ہیں, اور تقسیم پیدا کرنے والے جو ویلاگرز ہیں ان کے ساتھ علیمہ خان کا رابطہ ہے. اب یہاں پہ ایک چیز جو میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ ایک بڑے مشہور ویلاگر ہیں عمران ریاض, ان کی جتنے بھی اب تک کی اگر ہم دیکھیں کوئی ویلاگ جو کر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ کرٹیسزم وہ علی امین گنڈا پور کے اوپر کرتے رہے ہیں. ایک بات پہ بہت زیادہ تنقید کی عمران ریاض نے, اور وہ یہ کہا جی کہ یہ جو جب یہاں سے 26 نومبر والا وہ جو معاملہ تھا کہ اچانک سے یہ کیسے نکل کے کے پی پہنچ گئے, تو اس پہ کہیں علی امین گنڈا پور صاحب نے تبصرہ یہ کہا ہے کہ یا تم گدھے میں بیٹھ کے تم کابل پہنچ گئے, ہم نے تمہاری اس بات پہ یقین کر لیا, تم ہماری اس بات پہ بھی یقین کر لو. اچھا, تو ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب جو ویلاگرز ہیں جو ود ان دی پارٹی اختلافات کی باتیں کر رہی ہیں ان کے ساتھ علیمہ کا رابطہ ہے. تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ جیسے علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو سورس ہے ان ویلاگرز کا وہ بیسکلی علیمہ خان ہے. پھر آگے چل کے حفیظ اللہ نیازی کے آرٹیکل کی شکایت انہوں نے عمران خان کو لگائی, اور انہوں نے یہ کہا جی کہ حفیظ اللہ نیازی نے یہ آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم علیمہ خان ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ علیمہ خان ہے.
اچھا تو ایک مہم چلائی جا رہی ہے، باقاعدہ اس کے اوپر لکھا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے. تو اس پہ علی امین گنڈا پور جی کلیم کر رہے ہیں جی کہ میں نے عمران خان سے یہ کہا ہے کہ آپ کی بہنیں ہیں، آپ کا رشتہ ہے، اگر آپ ان سے ان میں سے ہی کسی کو پارٹی چیئرمین بناتے ہیں تو ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. ہمیں تو بلکہ اس لیے وہ قابل قبول ہوگا کہ وہ آپ ہی کے فیملی میں سے فیملی ممبر ہیں جن کو یہ پارٹی دی گئی ہے. اچھا لیکن یہ جو مہم اور اس طرح کی چیزیں چلائی جا رہی ہیں، اس پہ پارٹی تقسیم پر تقسیم ہو رہی ہے. پھر 26 نومبر کے حوالے سے جو الزام کہ جی مجھ پہ الزام لگایا جائے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا، تو اس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو اس میں جو آئی وٹنس ہے 26 سپتمبر، یہ سپتمبر تھا نومبر نومبر، تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس پہ عمران خان کے ساتھ بہت مشکل وقت کاٹ رہی ہیں، اس وقت جیل میں ہیں بشریٰ بی بی، وہ ان کے پاس موجود ہیں. تو عمران خان کو ساری تفصیل بشریٰ بی بی صاحبہ نے بتائی ہوئی ہے کہ اس وقت ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا. پھر اس کے بعد مزید چل کے علی امین گنڈا پور صاحب جناب یہ کہتے ہیں کہ لاہور میں جو ہم نے ایونٹ جو آرگنائز کروایا ہے کہ ہمارے ایم ایل ایز ایم پی ایز وہاں جائیں کیونکہ ایک سینیٹر ہیں ان کا فارم ہاؤس تھا، تو یہ بھی الزام جو ہے وہ مجھ پہ علیمہ صاحبہ کے ذریعے ہی لگوایا گیا، ہمیں سپورٹ نہیں کیا گیا. پھر مشال والے معاملے میں بات کیجیے کہ مشال کے خلاف جو کنٹروورسی کریٹ کی گئی اس کے پیچھے بھی دیکھ لیں آپ کون تھا. پھر ایک آخر میں انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بظاہر علی امین گنڈا پور کے ان گفتگو باتوں میں کہیں نہ کہیں ہمیں وزن بہرحال ضرور نظر آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں نے عمران خان کو بتایا ہے کہ 9 مئی کے کیسز میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ لوگ موقع کے اوپر موجود نہیں تھے. انہوں نے نام لیا، انہوں نے کہا کہ حامد رضا موقع کے اوپر موجود نہیں تھے، ان کو سزا دے دی گئی. زرتاج گل موقع پہ موجود نہیں تھی، ان کو سزا دی گئی. شبلی فراز موقع کے اوپر نہیں تھے، ان کو سزا دی گئی. تو یہ سارے نام لے کے انہوں نے یہ کہا کہ علیمہ خان کا بیٹا موقع کے اوپر موجود تھا، اس کو صرف 3 دن کے اندر ضمانت مل گئی. یہ کیسے ضمانت ملی؟ اور پھر اس کے بعد جو ہم نے شروع میں ایک کلپ جو آڈیو چلوائی ہے تو اس میں کہہ رہے ہیں جی کہ ایم آئی جو ہے وہ ہمارے اطلاع کے مطابق بظاہر علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں جی کہ ایم آئی اس وقت وہ جو علیمہ صاحبہ ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ وہ الزام ہے. اچھا، یہ اس لیے بھی مجھے ایک لاجیکل بات سبین لگتی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 8 مقدمات میں جو عمران خان کی ضمانت ہوئی تھی سپریم کورٹ سے، چیف جسٹس آف پاکستان یا آفریدی کے بینچ نے ان کو ضمانت دی تھی. تو جب یہ بیل ہوئی تو گو کہ یہ نہیں، اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ امپریشن شاید دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن 9 مئی کے سارے کیسز سپریم کورٹ نے ختم کر دیے ہیں. وہ کیسز ہیں اور وہ ان میں بھی مختلف چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور مین ٹرائل جو ہے وہ بھی جاری ہے. صرف بیل کی حد تک ہی سپریم کورٹ نے معاملہ ڈیسائیڈ کیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کو سیلیبریٹ کیا. باقاعدہ مین قیادت نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں یہ بات کہی کہ جی یہ فیصلہ ہمارے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے، یہ ہمارے لیے امید کی کرن ہے. تو بہت سپریم کورٹ کے حق میں اور بڑے بڑے بیانات دیے گئے. لیکن یہ پہلا واقعہ میں بھی بطور صحافی اس 9 مئی کو اگر ہم انالائز کریں تو جس میں ودن 3 days جو ہے وہ ایک شخص کی ضمانت ہوئی ہے. یہ ہے ویسے انٹرسٹنگ ہے. سر یہ تو جب گرفتار ہوئے تھے علیمہ خان کے بیٹے تو اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ خیر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں کسی حد تک علی امین گنڈا پور کا جو پوائنٹ ہے وہ بالکل درست ہے. اور یہ جہاں تک انہوں نے سورس کی بات کی علیمہ خان پہ ڈائریکٹ کہا کہ علیمہ خان کو خبریں دے رہی ہیں، تو علیمہ خان دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی ہیں یہ تو ہمیں کنفرم نہیں پتا، لیکن پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ایسے ہیں علیمہ خان کے علاوہ بھی جو اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ سارا بتا دیتے ہیں کہ بھائی کیا، وہ ورڈ ٹو ورڈ بتاتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا. جو گالم گلوچ کور کمیٹی اجلاس میں ہو رہا ہوتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، سب کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے. وہ ہم رپورٹ نہیں کرتے، ہم کہیں پہ بتاتے نہیں ہیں، وہ اور چیزیں، بٹ جو لوگ ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں. باقی آپ نے بات کی تو یہ بھی بات ان کی ویلڈ ہے کہ جو 9 مئی میں جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ لوگ اسپاٹ پہ نہیں تھے. علیمہ خان کے جو بیٹے ہیں وہ اسپاٹ پر تھے اور ان کو سزا. اور ایک تو یہ بھی پوائنٹ یہ بھی اٹھایا گیا تھا کہ علیمہ خان نے اپنے بیٹے کو لائم لائٹ میں لانے کے لیے یہ سارا جو ہے وہ کروایا ہے اور اس کی گرفتاری بھی جو ہے وہ خود کرائی ہے. یہ پوائنٹ بھی اٹھا تھا. تو لیکن
اب ظاہر ہے گرفتاری ہوئی ہے، عدالت نے کیا، عدالت نے کچھ دیکھ بھال کی ہوگی، لیکن اگین وہی ہم نے یہ بات کل بھی کی تھی کہ جو اور ابھی بھی آپ نے بات کی کہ سپریم کورٹ سے 8 مقدمات میں جو عمران خان کی ضمانت ہوئی ہے اس کو سیلیبریٹ کیا گیا، لیکن وہیں پہ اگر سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا گیا تو اس پہ کیا کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ملٹری ٹرائل والا فیصلہ آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو جہاں تک کہ سزاؤں کا حد تک تعلق ہے، جو فیصلہ ہمارے حق میں آ جائے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، جو فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ججز نے اس چیز پر فیئر سماعت نہیں کی. یا یہ کمپرومائز نہیں. ہاں بالکل بالکل. تو جناب یہ اپڈیٹ سی ایک طرف کیا اب اس کی سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور کی جگہ پہ کیا کوئی اور تبدیلی ہونے جا رہی ہے؟ کیا علیمہ صاحبہ ہی چیئرمین پی ٹی آئی بننے جا رہی ہیں، نہیں بننے جا رہی؟ اور یہ جو الزام ہے جی کہ ایک انٹیلیجنس ادارہ جو ہے وہ علیمہ صاحبہ کو سپورٹ کر رہا ہے، تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اب لڑائی اس پیک پہ پہنچ گئی ہے کہ شاید دونوں میں سے کوئی ایک ہی رہی. وہیں پہ اس بار معاملے پہ بھی یہ خاصا انٹرسٹنگ معاملہ اس لیے بھی ہے کہ سبین نے جیسا کہ بہت اہم انفارمیشن دی ہمیں کہ یہ ان کی جو زوم کے اوپر جو انٹرنل پارٹی کے اندر کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، کور کمیٹی کی میٹنگز، اس میں اگر علی امین گنڈا پور سی ایم کے پی کے آئیں تو علیمہ صاحبہ بائیک آؤٹ کر جاتی ہیں، علیمہ صاحبہ اگر آئیں تو علی امین گنڈا پور بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں. تو اسی بات کا اظہار جناب اڈیالہ جیل کے باہر بھی کل علیمہ صاحبہ نے کیا جی کہ میرے خلاف شکایتیں لگائی علی امین گنڈا پور نے. جواب میں علی امین گنڈا پور نے کہا جی کہ شکایتیں تو کمزور لوگ لگاتے ہیں، تو میں نے جو فیکٹس ہیں وہ عمران خان کے سامنے رکھے ہیں. تو دیکھیں یہ لڑائیاں اور یہ چیزیں ود ان دی پارٹی جو ہے یہ کس طرف جاتی ہیں. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.